السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی جو ہے ماہر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں اور الیکٹریکل انجینئر ہیں، اور ان کی ہم خدمات کی بات کریں. اسی سال ہی ان کی خدمات پر انہیں ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے، اور 30 سال سے زائد سے عرصے سے تو یہ تدریسی خدمات سر انجام بھی دے رہے ہیں، اور زبردست بریلینٹ ٹیچر ہیں. اسی وجہ سے ان کو کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. بریلینٹ ٹیچر کا بھی ایوارڈ مل چکا ہے، اور ماشاءاللہ سے 12-13 کتابیں تو وہ لکھ بھی چکے ہیں. 4 کتابیں جو ہے وہ جرمنی میں پبلش ہو چکی ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سر کو ویلکم کریں گے، اور جو ریئل پاکستانی ہے یہ حیدرآباد سے اسپیشلی اس شو کے لیے سفر کر کے ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ہم ویلکم کریں گے پروفیسر بھوانی شنکر چودھری صاحب کو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ سر. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز، آپ کو اسی سال ہی ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے. اور کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ سے جو خدمات ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے جو آپ کام کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں بچوں کو، جس طرح سے ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے. کیونکہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آئی ٹی میں ایسے بہت سارے بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ آپ جیسے ٹیچرز ہیں جو ایسے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو میں جو ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور ہماری یونیورسٹی ہے جو نامینیشن کرتی ہے، انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا، اور جو اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ایوارڈ عطا کرتے ہیں، کانفر کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہ ہر چیز میرٹ پہ ایک ایوارڈ ہوتا ہے، اور یہ بڑی ایک اچھی پروجیکشن ہوتی ہے. باہر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں میرٹ پہ کام نہیں ہوتا، اور آپ دیکھیں ایک آئی بلانگ ٹو مائنارٹی کمیونٹی، اور ایک ان کو بھی اپنی میرٹ پہ ایک نامینیشن، اور وہاں سے کتنی کمیٹیز کے تھرو جا کر یہ ایوارڈ اپروو ہوتا ہے اور پھر عطا کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں، اگر آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اگر آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں، تو وہ رائیگان نہیں جاتا. بالکل یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ یہاں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا. لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہر سٹیج پہ انسان کو ریوارڈ ملتا جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو چیلنجز کو ایز اے اپرچونٹیز لیں. کہ ہمارے ہاں جیسے میں تھوڑا سا مثال دوں گا، جب میں انگلینڈ سے واپس آیا پی ایچ ڈی کر کے، اور اس وقت آئی ٹی کی یہاں بکس نہیں تھی، اور کمپیوٹر نیا آیا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 کی سٹارٹ میں. بالکل میں 89 میں واپس آیا، اور میں نے دیکھا کتابیں کم ہیں، تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر ایک پہلی کتاب لکھ دی پی سی اناٹومی کے نام پہ، کہ کمپیوٹر کے اندر کیا چیزیں ہیں. اناٹومی جیسے ہیومن اناٹومی ہے تو وہ، اور اس کی قیمت ایک 50 روپے قیمت رکھ دی تاکہ ہر بچہ خرید کر سکے. اور وہ کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ کسی کمپیوٹر میں کوئی خرابی ہوتی تھی وہ سیکھ لیتے. اچھا سر، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے ایوارڈز کی، تو ایک ایوارڈ کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جو HEC کی جانب سے ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر ٹائٹل آپ کو دیا گیا ہے. اور ہم اس حوالے سے ناظرین بتاتے چلیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ جو ہے کافی عرصے بعد دیا جاتا ہے، 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد. اور یہ سر کو 2018 میں یہ ٹائٹل آپ کو دیا گیا. تو میں چاہوں گی کہ اس ٹائٹل کے حوالے سے مزید بتائیں، اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا زبردست ٹائٹل ہوتا ہے جو ایک استاد کو دیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ میں سارے پروفیسرز کے بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ پروفیسرز میں ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے ہاں پروفیسرز ہو گیا، پروفیسر بن جاتے ہیں جب ان کی ایک ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، پبلیکیشنز، ایکسپیرینس. اس کے بعد ایک اور ہمارے ہاں کہلاتا ہے میریٹوریس پروفیسر، کہ آپ میرٹ پہ آپ نے اتنی پبلیکیشن کی، اتنے سال آپ نے پڑھایا، اتنے سال آپ نے ایڈمنسٹریشن کی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے، ڈین رہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو ایک 22 گریڈ کا میریٹوریس پروفیسر بنایا جاتا ہے. تو میں اتفاق سے 2011 میں میریٹوریس پروفیسر بنا، اور میں اس وقت ڈین بھی تھا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جو ڈین ہوتا ہے یونیورسٹیز میں وہ اکیڈمک لیڈر ہوتا ہے. وائس چانسلر ایک ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن ہے، اور ڈین اکیڈمک لیڈر ہوتا ہے جو پورا ڈرائیو کرتا ہے پروگرامز کو، کورسز کو، جاب اپرچونٹیز کو. تو میں ڈین بن گیا 2011 میں، میریٹوریس پروفیسر بھی بنا، اور ڈین فیکلٹی الیکٹریکل، الیکٹرانکس، کمپیوٹر، ٹیلی کام، بایو میڈیکل، سافٹ ویئر انجینئرنگ، 6 ڈپارٹمنٹ تھے اس وقت، اس کا ڈین بنا.
اچھا اس کے بعد یہ 2018 میں جب یہ میری نومینیشن ہوئی ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر کی، اس کے لیے کئی اور چیزیں ہیں ڈسٹنگوشڈ کہ آپ بہت منفرد پروفیسر ہیں، کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اخباروں میں کوئی آرٹیکل لکھے کہ جس میں ٹیکنالوجی کا پتہ چلے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا چیز ہے، اس سے ایک اسکول کا بچہ، ایک بزنس مین، ایک انٹرپرینیور، ایک سوسائٹی کا کوئی بھی بندہ ہے وہ کیسے فائدہ لے. یا ہماری جو ڈیفرنٹ جیسے ایف بی آر ہے، اس میں پہلے آٹومیشن اتنی نہیں تھی، تو اس طرح کی ساری چیزیں، یا ہم اس وقت ایک کلک دباتے ہیں فارم ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ٹیلی فون کنیکشن ہے یا یہ بینکنگ پیمنٹ کرنی ہے، ساری چیزیں یہ ساری آئی ٹی کے مرہون منت ہے. تو یہ چیزیں جب آپ ایز اے پروفیسر سوسائٹی میں، آپ نے جو پی ایچ ڈی کے لیے پاکستان میں یہ ہوتا تھا کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا حصہ تھی، تو لوگوں کو ہم باہر بھیجتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ایک پی ایچ ڈی بھیجنے کے اوپر 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے، اور وہ بھی فارن کرنسی میں. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ بھی چلا جائے اور ٹیکنالوجی دوسری جگہ آپ ڈیولپ کر کے آئیں. اگر یہی پی ایچ ڈی ہم یہاں پروڈیوس کریں، وہ ہمارے ہاں ایکوپمنٹ بنیں گے، چیزیں بنیں گی، ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. تو یہ ہوا کہ میں نے پاکستان کا پہلا جو آئی ٹی کا پی ایچ ڈی تھا، جو اس وقت ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، وہ ہی واز ون آف مائی فرسٹ اسٹوڈنٹ. 2001-2 میں نے پہلا پی ایچ ڈی آئی ٹی، اب 2001 اور نام سننے میں آئے اس کا کامن ہو رہا تھا، 2002 میں پہلا پی ایچ ڈی پروڈیوس کیا آئی ٹی میں. اس کے بعد میں نے 15 سے زیادہ پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے اس میں. تو یہ ڈسٹنگوشڈ آپ اس لیے مختلف ہیں، آپ شاعری بھی کرتے ہیں، آپ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں. میں نے اردو میں آرٹیکل لکھے، سندھی میں لکھے، انگلش میں لکھے، ساری جو میں نام نہیں لینا چاہتا، ڈیفرنٹ جو ٹاپ لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان سب میں آرٹیکل آئے. ٹیکنالوجی کس طرف ہمیں لے جا رہی ہے، یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیا ہے، آئی ٹی سے آگے یہ سارا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، کیونکہ آپ کی جب آپ گفتگو کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے جس فیلڈ میں بھی محنت کی اور اپنے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی بہت زیادہ محنت کی ہے، اور اسپیشلی ان کے لیے میں نے سامنے بھی دیکھ رہی ہوں آپ نے ایک نظم بھی لکھی تھی، کیونکہ آپ نے ایسے پاکستان میں بچے بنائے ہیں آئی ٹی کے سیکٹر میں جو اپنی فیلڈ میں بڑا زبردست کام بھی کرے، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ باہر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اب ایک فیلڈ میں جا کے، ہر کسی نہ کسی فیلڈ میں جا کے کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان کے لیے کام کریں، اور انہوں نے آپ سے بھی مشورہ مانگا تھا، تو آپ نے انہیں گائیڈ لائن، جو ہے آپ ٹیچر ہمیشہ ہی ان کے رہیں گے، تو آپ نے نہ صرف گائیڈ لائن دی بلکہ ان کے جذبات کو، احساسات کو سمجھتے ہوئے ایک نظم بھی لکھی تھی. تو ہم چاہیں گے کہ اس نظم کے کچھ اشعار جو ہے آپ ہمیں کچھ سنا دیں. جی بہت ضرور میں سناتا ہوں. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، کیونکہ جب میں کلاس لیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو میں ہر بچے کو خاص بچہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ ایک خاص بچہ ہے. اس خاص کو انگریزی میں ایسے میں نے خاص کو کیا ہوا ہے، کے از فار نالج، ایچ فار ہیلپ. ہر بچے کو دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، سکھانا چاہیے. اے میں ان کا ایپٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، دوسرے اے میں ان کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، اور ایس ان کے اسکل. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ایک نئی جدت ہو، نیا اسکل ہو، اس فیلڈ میں وہ لرن کرے. تو میں 2016 میں امریکہ گیا، 16 اسٹیٹس میں نے ٹریول کی تھی. وہاں ہر جگہ میرے کہیں 10 اسٹوڈنٹ، 5 اسٹوڈنٹ، 20 اسٹوڈنٹ وہ ملتے گئے. تو وہ سب کو یہ ہوتا تھا کہ سر آپ تو ادھر ہی خدمت کر رہے ہیں اور آپ ابھی ادھر آئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو ان کو میں نے کہا آپ جو بچے وہاں افورڈ نہیں کرتے ان کو آپ اسکالرشپ دے سکتے ہیں، فنڈنگ دے سکتے ہیں، آپ ان کو جاب کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں، اسکالرشپ اپرچونٹی کے بارے میں آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوئیں تو میں نے کہا آپ کا یہ اتنا انٹرسٹ ہے ملک کے لیے، تو میں آپ کے لیے ایک نظم لکھوں گا. تو چند اشعار میں بالکل ان کی ترجمانی کرتے ہوئے، پردیس میں ہیں پردیس کی یاد ستاتی ہے، دل میں خیال جگاتی ہے، ہمیں اپنے وطن کی مٹی بلاتی ہے، میری خوش نصیبی ہے. پھر ان کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اپنا دھن دولت ساری پونجی ملک کے نام، کریں گے کاوش کے مزید و روشن میرے ملک کا نام. بہت ہوا پردیس اب جا کر کریں گے ملک میں کام، میری خوش نصیبی ہے. کیا بات. تو 21ویں صدی کا، کیونکہ وہ
بات ہو رہی ہے 21ویں صدی بنے گی میرے ملک کے نوجوانوں کے لیے نوید، یہ میں خود ان کے لیے کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب بنیں گے ان کے ذریعہ معاش کی امید، صنعتوں کے پہیے گھومیں گے، معاشی انقلاب ہے قریب، میری خوش نصیبی ہے۔ تو اینڈ میں وہ میں اپنے طرف سے بھوانی ہاتھ جوڑ کر مانگ رہا ہے یہ عاجزانہ دعا، جلد دیکھوں خواب کو حقیقت میں بدلتا ہوا، کر رہا ہے التجا اپنے ہنرمند پردیس بیٹھے ہم وطنوں سے، آؤ مل کر اب اپنے ملک کو تعمیر کریں، اوروں کا کام بہت ہوا، میری خوش نصیبی ہے۔ کیا بات ہے سر، اس نظم میں نا ایک استاد اور ایک شاگرد کا جو رشتہ ہے اس میں وہ آپ نے بیان کیا ہے کہ کتنی جو ہے یہ ایک تو ماشاءاللہ سے انڈرسٹینڈنگ اور پھر ملک کے حوالے سے، کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے ایک چیز شیئر کی، آپ نے اسے نظم میں جو ہے شیئر کر دیا، اور وہ جب انہوں نے سنی ہوگی پڑھی ہوگی تو ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ ایک ہمارے استاد نے، یہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہے کہ ایک استاد نے ان کو یہ جو نظم جو ہے ڈیڈیکیٹ کی ہے۔ شاگرد کا ذرا بتاؤں، اس کی جو یہ ہیڈنگ ہے اس نظم کی، اگر میں دکھانا بھی چاہوں، یہ تجدید عزم خدمت، یہ بھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر سمرین حسین، انہوں نے میرے انڈر پی ایچ ڈی کی ہے، انہوں نے اس کو تجدید عزم خدمت کہ ہم ایک اپنے ملک کے ساتھ اور ایک خدمت کرنے کی ایک وفا دکھا رہے ہیں، تو ہیڈنگ انہوں نے دی ہے۔ سر میں آپ کی بات میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات نکالنا چاہوں گی، بلکہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو تیار تو کر لیتے ہیں ہر فیلڈ میں جا کے، ڈاکٹر تو ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی وکیل تو وکیل بن جائے گا، جب تک اس میں وہ احساس اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے نہیں کریں گے سر اس کا ڈاکٹر بننا بھی بیکار ہے، انسانیت کے لیے نہ خدمت کر سکے۔ اور آپ نے ماشاءاللہ سے ان بچوں کی ایسی تربیت تھی گھر میں، اور آپ نے ان کو جو ڈائریکشن دی، آپ یقین مانیں اب جتنے کامیاب انسان ہیں وہ درد اور تکلیف اپنے ملک کے لیے رکھتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو چیز آپ نے کام کیا یہ ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رہے گا۔ کیونکہ ہم اس میں کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن، ایک کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا رول ہے، اچھا انسان بنانا، پروفیشنل ایتھکس اس میں یہ ہوں کہ اپنے تھوڑا فائدے کے لیے کہیں اور اس کو ایک کمٹمنٹ اس کی کیا ہونی چاہیے۔ ایسے تو نہیں آپ کو بیسٹ پروفیسر کا جو ٹائٹل آپ کے ٹیچر سے ایوارڈ جیتے ہیں، اس میں بھی تو آپ نے دیکھے نا کتنی محنت کی ہے، تو اس سے اندازہ ہمیں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی بلکہ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ پروفیسر صاحب نے جو تعلیم حاصل کی تھی تھرپارکر کی چھوٹا سا پرائمری اور مڈل جو ہے وہیں سے انہوں نے حاصل کیا ہے، جہاں سے آپ جو گورنمنٹ اسکول ہوتا ہے وہیں سے ماشاءاللہ سے پھر آپ نے اسکالرشپ لی، تو ذرا وہ سلسلہ آپ ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، میں آپ کو یہ ہمارا ایک چھوٹا گاؤں کانتیو ہے جو عمرکوٹ، جہاں اکبر بادشاہ پیدا ہوئے، وہاں عمرکوٹ سے یہ کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اس وقت، لیکن اس زمانے میں تو یہ ریت کے ٹیلے اور یہ اونٹوں پہ زیادہ ہم چلتے تھے جاتے تھے، کوئی 12-18 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ تو اس گاؤں میں نے 5ویں تک تعلیم کی، 8ویں تک کی، پہلی پرائمری اور دین مڈل۔ پرائمری میں جب ہم تھے تو اس وقت یہ 14 اگست کا دن آیا، جو ابھی ریسنٹلی ہم 14 اگست سے نکلے ہیں، مقصد ہے اپنا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا، تو ہمیں تیاری کراتے تھے 1 ہفتہ پہلے کہ ہمارا آزادی کا دن آ رہا ہے، لوگ آتے تھے، ڈیفرنٹ وہ ڈرامہ، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، تو اس میں یہ بتاتے تھے کہ یہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے فاؤنڈر، انہوں نے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت گئے اور انہوں نے ہمیں ملک کامیاب کر کے دیا اور یہ کیا، تو اسٹرگل اور ساری باتیں۔ تو اس وقت میں نے ایک جو ٹیچر تھا اس کو پوچھا کہ ہمیں بھی تو آپ ولایت لے جائیں نا، گھما کے آئیں۔ میں سمجھا ہمارا کیونکہ چھوٹا گاؤں ہے، جو بڑا گاؤں عمرکوٹ یا اس طرح کے وہ بھی ہم نے اس زمانے میں تو نہیں دیکھے تھے، تو شاید وہی اسی کو ولایت کہتے ہیں، کیونکہ مجھے لفظی معنی بھی نہیں آ رہی تھی ولایت کی کیا معنی ہے۔ سر آپ نے ولایت کا ذکر کر ہی دیا، بتائیں کتنے ملکوں میں، اس بات کو کنٹینیو کیجیے گا لیکن اس میں شامل کر دیں گے اب تک آپ کتنے ولایتوں میں جا کے کتنے ملک؟ جی اس وقت تو میرے more than 100 انٹرنیشنل ٹریول ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو اس کی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ جو اس وقت ٹیچر نے کہا کہ اس کے لیے ولایت جانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو اڑ کے جانا پڑے گا، انہوں نے باقاعدہ ایسے کہ جہاز میں جانا پڑے گا، اب جہاز کا بھی بہت کم نالج تھا، تو وہ چیز میرے ذہن میں رہی، اور میٹرک سے میں نے اپنی ڈائری لکھنا شروع کی۔ ڈائری میں وہاں میں نے کہیں ایک جگہ لکھ دیا کہ 5ویں میں تھا تو میں نے یہ سوال پوچھا تھا، اور جب میں انجینئرنگ میں مجھے میرٹ پہ ایڈمیشن ملا، مجھے 5ویں کا جو اسکالرشپ ایگزام تھا، مجھے وہاں سے اسکالرشپ ملنا شروع ہو گیا تھا۔
بہت کم اماؤنٹ تھا, 120 روپے سال کا تھا, لیکن 120 آپ اندازہ لگائیں, چھٹی جماعت میں 120 روپے اتنا بڑا اماؤنٹ تھا. انجینئرنگ میں جب میں نے داخلہ لیا 1977 میں, اس وقت پورے سال کی فیس 131 روپے تھی, اور اس میں 50 روپے ریفنڈیبل ہوتے, کاشن منی جس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈپازٹ رکھتے تھے. تو 120 بھی اماؤنٹ بہت بڑا تھا. چھٹی, ساتویں, آٹھویں میں اسکالرشپ ملا. اس کے بعد جب انجینئرنگ میں آیا انٹرمیڈیٹ کے بعد, تو وہاں کنٹینیوس ہر سال اسکالرشپ ملتا گیا, کیونکہ والد صاحب میرے پرائمری ٹیچر تھے. وہ تھر میں پرائمری ٹیچر افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. اچھا, وہ انہوں نے, والد صاحب نے کبھی ٹریولنگ نہیں کی ہے؟ نہیں, وہ تو وہیں پہ اونٹوں پہ جب ان کی ٹرانسفر ہوتی تھی کسی اور گاؤں میں تو وہاں جاتے تھے. انہوں نے تو کوئی اور جگہ نہیں دیکھی. اور اس میں یہ ہوا کہ پھر جب میں نے انجینئرنگ کی, جو انٹریسٹنگ بات ہے, میں نے وہاں ٹیچر کی وہ بات نوٹ کی ہوئی تھی, اور میں نے جب انجینئرنگ کی تو میں نے فرسٹ پوزیشن لی, ٹاپ کیا, تو مجھے قائد اعظم ایوارڈ اسکالرشپ ملا. اور اسی اسکالرشپ میں انگلینڈ چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے, اور میں 5 سال انگلینڈ میں رہا. اور میں نے یہ جو مائکرو پروسیسر ٹیکنالوجی, جو کمپیوٹر کا برین ہے, اس پہ میری پی ایچ ڈی تھی. اور میں جب واپس آیا 1990 میں, اور یہاں پی ٹی وی کے کچھ پروگرامز ہیں, میں وہ اپنی چپ بھی لا کے دکھاتا تھا کہ یہ مائکرو چپ ہے جو کمپیوٹر کا برین ہے, اور اس پہ ہم کیا مزید چیزیں فائدہ لے سکتے ہیں. آپ ہمارے برین ہیں, پاکستان کے برین ہیں, سیریسلی آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں. تو اس میں آپ جو بات کی, تو اس کے 90 کے بعد یہاں میں آیا, میں 5 سال کہیں نہیں گیا. یہاں 5 سال تک میں اپنی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا. پھر اچانک ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک سینٹر ہے, یونیسکو کا اٹلی میں سینٹر ہے, وہاں ایک ٹریننگ آئی 3 ہفتے کی. ایسے ہی میں نے, اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھی, میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 1995 کی, میں نے ایک فارم بھر کے بھیج دیا. انہوں نے مجھے سلیکٹ کر دیا 20 دن کے لیے. اقوام متحدہ کا وہ سینٹر تھا کہ 20 دن کی جو فیوچر مواصلاتی نظام ہے, ٹیلی کام ٹیکنالوجی کیسے آ رہی ہے, جو آج کا ہم موبائل دیکھ رہے ہیں, یہ 95 میں جا کر وہاں ٹریننگ اٹینڈ کر کے آیا تھا 20 دن کی. وہاں مجھے ٹریول, اسٹے, وہاں گیلیلیو گیسٹ ہاؤس تھا, جو گیلیلیو جس نے اتنی ایجادیں کی ہیں, وہ گیلیلیو گیسٹ ہاؤس میں اسٹے تھا. وہاں سے پھر میرا, جیسے میں گیا, میری نیٹ ورکنگ ہوئی, میں نے آ کر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھائی چیزیں, ان کے لیے بھی اسکائی لمٹ, ان کو بھی بڑی اپرچونٹی ملی. پھر مجھے 96 میں انہوں نے مجھے اپنے سینٹر کا گیسٹ سائنٹسٹ کر دیا یونیسکو کا, تاکہ میں ہر 2 سال کے بعد 3 مہینے وہاں جاؤں اور اپنے ملک آ کے واپس پڑھاؤں, تاکہ مجھے برین ڈرین کا احساس نہ ہو کہ بھائی میرے ملک میں تو اتنا اپ گریڈ ہونے کی وہ نہیں ہے, تو میں امریکہ جاب آفر آ رہی ہے, لندن ہے, سعودی عرب ہے, ادھر چلا جاؤں. لیکن یہ جو سینٹر بنا ہے اٹلی میں, ان کا یہ مین تھا کہ تاکہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کنٹینیو کریں. تو ہر 2 سال کے بعد میں نیکسٹ 12 ایئرس میں اٹلی جاتا رہا. پھر انہوں نے, اٹلی والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ بار بار ادھر آ رہے ہیں, آپ جا کر اپنی جو ریسرچ ہے امریکہ میں پریزنٹ کریں, سوئٹزرلینڈ میں کریں, جرمنی میں کریں. تو اس طرح سے میں نے کوئی 32 کنٹریز کے کوئی مور دین 100 ٹریول میرے ہوئے ہیں, اور میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہوئے, کیونکہ میں نے جب پہلا پی ایچ ڈی جیسے میں نے بتایا کہ پروڈیوس کیا, وہ وائس چانسلر ہو گیا, اس کے بعد میں نے 15 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیا. سر, یہ جہاں آپ گئے, یعنی انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, تو جب یہ کہتے تھے کہ اتنا بریلین پاکستانی, اتنا بریلین پروفیسر ہے, تو کیسا لگتا تھا آپ کو؟ بہت بڑی خوشی ہوتی تھی, اور خود میرے لیے بھی نہیں, لیکن میرے اسٹوڈنٹ جب ان پروفیسرز کے ساتھ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس کا وہی لیول ہے جو ہمارا لیول ہے. اب یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ, ہمارے ہاں وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے, اور بچوں کو میں موٹیویٹ کرتا تھا کہ آپ خود کو کم نہیں سمجھیں. آپ بالکل, جو بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے ان کو وہی سمجھتا تھا, آپ ایون مجھ سے بھی اچھے ہیں. ان سے بھی لیکچر دلواتے تھے تاکہ ان کو کانفیڈنس ڈیولپ ہو. اور اگر میں ایک اور چیز کا ذکر کروں, کیونکہ میری 4 کتابیں اسپرنگر ورلاگ جرمنی میں پبلش ہوئی ہیں, اور اس 4 میں صرف ایک کتاب میں میرا پہلا نام ہے, اور 1-2 انگریز پروفیسر ہیں ان کے نام ہیں, باقی بکس میں میرے اسٹوڈنٹس کے نام ہیں. کہ میرے اسٹوڈنٹ اس لیول تک پہنچ گئے کہ وہ آتھر پہلا نام, میرا نام 3-4 نمبر پہ ہے. تو یہ اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے یہیں سے اسٹوڈنٹ پڑھے,
उन्होंने यहीं से नॉलेज गेन किया, वही नॉलेज जो उनको बाहर अपॉर्चुनिटी भी उनको मिली, बाहर लेक्चर ले रहे हैं, बाहर कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सर मैं तो कहती हूँ वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे बड़े ब्लेस्ड है जिनको आप जैसा उस्ताद प्रोफेसर मिला है, और मैं चाहूँगी कि जिनको आप, बहुत सारे बच्चे जो आपसे पढ़ना भी चाहते होंगे, और देखने वाले हमारे नाज़रीन के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, कोई आज जो है आप हमारे साथ मौजूद है, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें, कोई आप प्लीज़। उनको पैगाम यह है कि इस वक्त तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसमें हर चीज़ मौजूद है। जो आज MIT में पढ़ाई जाती है, जो दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आधे मिनट में हमें पता चल जाता है कि गूगल है, यूट्यूब में सारे लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप सोशल मीडिया पे टाइम दें, आप फेसबुक भी देखें, नेटफ्लिक्स है, जो भी आप चीज़ें देखें, लेकिन ख़ुद को बिल्कुल ये नहीं समझें कि हमारी एजुकेशन कम है, हम सारे सब्जेक्ट वही पढ़ा रहे हैं जो टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ाते हैं। तो वो उनको यही मैसेज है कि वो ख़ुद को यहाँ वो जो अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में अवेलेबल हैं, IT की वजह से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है। हर जगह जैसे आता है अखबार में कि जापान को 20,000 हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, जर्मनी को इतने हज़ार लोग चाहिए। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट पे चीज़ें अवेलेबल हैं, खुद को स्किल, वो जो स्किल की रिक्वायरमेंट है उसमें खुद को उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को वो अवेल करें, और अपॉर्चुनिटी जो है वो मुल्क के लिए, क्योंकि जब वो बाहर भी जाएंगे या यहाँ पे भी IT में काम करेंगे तो एक किस्म का हमारा इकोनॉमिकल जो अब ग्रोथ है, और स्पेशली जो फीमेल इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो आगे आ रही हैं, जैसे हमारी IT में हमने देखा है कि 50-60% फीमेल, और हम जेंडर बैलेंस की भी बात करते हैं, हम वुमेन, जी हाँ बिल्कुल, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, और वो लोग उसमें ये है कि आपको ऐसे नहीं है कि आपको एक वापडा का पोल है या कई इलेक्ट्रिक का पोल है, जाना है वो है, अब तो उनको इवन इलेक्ट्रिकल साइड पे फीमेल, ये बड़ा ज़बरदस्त चेंज है सर आपने जो बताया। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए, आपने जिस तरह से मैसेज दिया, और आप जो है यहाँ पे भी बैठे हुए अपने जो देखने वाले उनको भी इनकरेज कर रहे हैं, बच्चों को भी, कि वो जो भी काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया जी। ये थे नाज़रीन हमारे प्रोफेसर भवानी शंकर साहब, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, और इनकी पर्सनैलिटी की जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात ये लगी कि इनके पास जो स्किल, जो टैलेंट था, उन्होंने अपने तक नहीं रखा, उन्होंने आगे पहुँचाया, मज़ीद जो है इसी में ही लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखा भी रहे हैं। तो इसी बात के साथ कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आप लोगों तक दे सकते हैं और उनका भला हो सकता है, या आप, मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी में अगर आप किसी को इनकरेज भी कर दें, कोई अच्छे दो अल्फाज भी कह दें, ये भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें जो है अपनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी को फैलाना है। और इसी सोच के साथ कि आप जो है जहाँ रहें खुश रहें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।